میرے عزیز و اقارب، میرا ماننا ہے کہ جنگ اچھی نہیں ہوتی، مگر جب جنگ مسلط کر دی جائے تو اسے لڑنا پڑتا ہے، اور لڑائی ہو جائے تو جیتنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ ہاری ہوئی قوم کو دنیا بزدل کے نام سے جانتی ہے، اور ہم پاکستانی دلیر ہیں، شیر ہیں، بہادر ہیں، بزدل نہیں۔ پاکستانی فوج کی ایسی ہی ایک بہادری کی یادگار کا آج میں ذکر کر رہا ہوں، جب رات کے اندھیرے میں بھارت نے 7 ستمبر 1965 کو کھیم کرن کے مقام پر حملہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی، جس میں پاکستانی افواج نے دشمن کو خاک چٹا دی۔ آج میں آپ کو کھیم کرن محاذ پر شہید ہونے والے اور پاکستان کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے اللہ کے شیروں کی قبروں پر لے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم میرے عزیزو قاری، میرے عزیزو، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو سے جا رہا ہوں قصور کی طرف، لیکن راستے میں مصطفیٰ آباد، جہاں قصور اور لاہور کے درمیان ٹال پلازا ہے اور آپ وہاں فیس دیتے ہیں گزرنے کی، اس کے ساتھ ہی تقریباً بائیں ہاتھ پر 1 کلومیٹر پر مصطفیٰ آباد ہے، اور مصطفیٰ آباد میں گنج شہداء ہے۔ گنج شہداء کیا ہے؟ 1965 میں جو ہمارے شیر دلیر جوان شہید ہوئے تھے، ان کو یہاں ان کی تدفین یہاں ہوئی ہے۔ یہ شہداء کا مزار ہے، اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت ایک دروازہ ہے، جس کی تعمیر ابھی کچھ عرصے پہلے، کچھ سالوں پہلے ہوئی ہے۔ تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا پاکستان آرمی کے وہ شہداء کی قبریں جو 1965 میں اس وطن عزیز کی خاطر اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ۔ یہ میرے پیچھے حضرت بابا مولے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور اس کو جب ہم کراس کریں گے تو آگے گنج شہداء، یعنی وہ 4 دیواری جہاں 1965 کے شہداء کی تدفین ہوئی ہے، وہ آگے ہے۔ بھارتی فوج کی خام خیالی تھی کہ وہ شام کی چائے لاہور کے جم خانہ کلب میں پئیں گے، مگر پاکستان کے شیر دلیر جوان اس بے جگری سے لڑے کہ نہ صرف لاہور اور قصور کو محفوظ کیا، بلکہ انڈین آرمی کا راستہ روکا، اور پھر جوابی حملہ کرتے ہوئے کھیم کرن پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، کھیم کرن وہ جگہ ہے جہاں سے انڈین آرمی کو رسد مل رہی تھی، کمک مل رہی تھی۔ انڈین آرمی گھبرا چکی تھی، اور انہوں نے اپنے دریائے بیاس کی نہر کو کاٹ کر پانی بہا دیا، جس کی وجہ سے سارا علاقہ دلدل بن گیا اور پاکستان کے ٹینکوں کا ایڈوانس رک گیا۔ اگر نہر نہ توڑی جاتی تو پاکستانی آرمی ایک نئی تاریخ رقم کرتی۔ فاتح کھیم کرن 1965 میں کھیم کرن کے مقام پر پاکستان کی سالمیت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے 55 عظیم ترین فوجی شہداء یہاں دفن ہیں۔ یہ ہے ان کی آخری آرام گاہ۔ لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ شہداء ہیں، ہمارے ہیروز، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، جاوید ہیں، ان کو رزق ملتا ہے۔ یہ قبریں نہیں ہیں، یہ پاکستان اور پاکستانیوں کے سر کے تاج ہیں۔ یہ وہ روشن میناریں ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد میں سب سے بڑا مقصد وطن عزیز کی سالمیت کے لیے جان دینا ہے، وطن عزیز کی سرحدوں کی پاسداری کرنا ہے، اس کی سربلندی کے لیے جینا ہے۔ کتنے عظیم لوگ ہیں یہ، کتنے بڑے لوگ ہیں یہ، جنہوں نے میری خاطر، میرے بچوں کی خاطر، آپ سب کی خاطر، آپ کے خاندان کی خاطر، ملک کی خاطر جانیں دیں۔ کیسے باکمال لوگ تھے کہ جن کے لیے جانیں دیں، ان کے بارے میں
کچھ نہیں جانتے ماسوائے اس کے کہ وہ ان کے ہم وطن ہیں، اور ہم وطن ان قبروں کے بارے میں نہیں جانتے، ان محسنوں کے بارے میں نہیں جانتے جنہوں نے ان کے لیے قربانیاں دی تھیں اور جام شہادت نوش کیا تھا۔ پاس بانے وطن اے امین چمن، سرفروشی تیری یاد رکھیں گے ہم۔ تو جیا تو خدا کی رضا کے لیے اور لڑا دشمنوں کی قضا کے لیے، جان دے کے نبھائی زمیں سے قسم، سرفروشی تیری یاد رکھیں گے ہم۔ جس کی گودی میں پل کے جواں تو ہوا، جس نے سینچا تجھے آسماں تو ہوا، اس کی ممتا کا تو نے نبھایا بھرم، سرفروشی تیری یاد رکھیں گے ہم۔ آج صحن چمن میں جو ہے رنگ و بو، اس میں شامل ہے تیرا مقدس لہو، ہے لہو یہ ہمارے لیے محترم، سرفروشی تیری یاد رکھیں گے ہم۔ پاس بانے وطن اے امین چمن، سرفروشی تیری یاد رکھیں گے ہم۔ یہ ہے یادگار گنج شہداء، اور میں اس وقت اس قبرستان میں موجود ہوں جہاں ہمارے شیر دلیر جوان پاکستان آرمی کے شہداء کی قبریں ہیں، اور یہ وہ شیر ہیں جنہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے 1965 میں کھیم کرن کے مقام پر جام شہادت نوش کیا۔ یہ وہ دلیر بہادر ہیں جو وطن عزیز پر قربان ہو گئے، اور ان شہداء کے گھر والوں کو میں سلام کرتا ہوں، ان کے ماں باپ کو سلام، ان کے پیچھے رہ جانے والے لواحقین کو سلام۔ دوستو، جب تک ہماری پاکستان آرمی میں اس طرح کے شیر دلیر جوان موجود ہیں، پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں پاک سرزمین کا بے باک سپاہی، میرے لیے وطن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، خواہش ہے اپنی زیست کو انجام پہ لاؤں، لڑتے ہوئے وطن کے لیے جان لٹاؤں، آئے جو ایسا وقت تو یہ بھول نہ جانا، تمغے میرے سینے پہ کچھ ایسے سجانا، دیکھے جو میری ماں تو اسے ناز ہو مجھ پر، کہنا کہ رن میں بیٹا تیرا خوب لڑا تھا، کہنا کہا تھا میں نے کہ آنسو نہ بہائے، پھر بھی اگر وہ رو پڑے تو چپ نہ کرانا، آنسو میری ماں کے میرے زخموں پہ لگانا۔ میں پاک سرزمین کا بے باک سپاہی، میرے لیے وطن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اے اللہ کے بندوں، میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ سے تمہارے درجات کی بلندی کی دعا بھی کروں گا، اور تم سے مل کر تمہارا شکریہ بھی ادا کروں گا۔